آئیں گے تو کیا جب جمعہ کا دن آئے آپ کے پردہ کرنے کے بعد تو وہ جمعہ میں بھی ہم کثرت سے درود پڑھیں آپ پر؟ تو آقا نے فرمایا ہاں ہاں، جب میرا دنیا سے گزر ہو جائے، جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں اور جمعہ کا دن آئے تو تم اسی طرح درود پڑھو جیسے میری حیات ظاہری میں تم پڑھ رہے ہو۔ اور سن لو اے میرے صحابہ، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں سنو سنو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم دنیا سے گزرنے کے بعد سڑ گل کر ختم ہو جائیں گے، ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، تم کیا یہ سمجھتے ہو؟ سنو، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو خراب کرے، نبی کے جسم کو کھا لے، نبی کے جسم کو جو ہے مٹی میں ملا دے۔ نہیں نہیں، اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، ویرزق، اللہ اسے روزی بھی عطا فرماتا ہے۔ تمام نبی، تمام رسول، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام صالحین، تمام اولیاء اللہ اپنی اپنی قبروں میں اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اذن سے زندہ ہیں۔ موت آئی ہے، ذائقہ موت کا چکھایا گیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ ہی کے حکم سے ان کو حیات جاویدانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں شہیدوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا وَلَا تَقُولُوا، خبردار، ہرگز نہ کہنا، مت کہو تم، کیا مت کہنا، کیا نہیں کہنا مولا؟ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیے ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو، مردہ مت کہو ان کو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تمہاری عقل میں اتنا شعور نہیں ہے، تمہارا علم اتنا وسیع نہیں ہے کہ تم شہیدوں کی زندگی کو جان سکو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے جن کی زندگی کی گواہی قرآن پاک کے اندر دی ہے، اب ان کی زندگی میں بھلا کون شک کر سکتا ہے؟ شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو شہیدوں کو مردہ جانے وہ کافر ہے، جو نبیوں کو مردہ جانے وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کی زندگی کی گواہی قرآن میں دی ہے اور اللہ کے رسول نے خود اپنی زبان پاک سے نبیوں کی زندگی کا اعلان فرما دیا ہے، یقین جانیے میرے آقا و مولا حضرت سید عالم علیہ السلام بھی زندہ ہے اور اللہ کا ہر نبی زندہ ہے۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی آقا ہماری نگاہوں سے چھپے ہیں، پوشیدہ ہوئے ہیں، لیکن زندہ ہیں، اور جب چاہیں گے، جس کو چاہیں گے اپنا جلوہ دکھا دیں گے۔ یہ نبی کو اختیار ہے، اور ہر مرنے والا نبی کا دیدار کرتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اگر بتاؤ مر کے مٹی میں مل گئے ہوتے تو پھر قبر میں کیسے دکھائے جائیں گے؟ اگر مر کے مٹی میں مل گئے ہوتے نبی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، تو پھر قبر میں کس کو دکھایا جائے گا؟ 3 سوال ہوں گے ہر مرنے والے سے، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اللہ کے نبی کو دکھا کر فرشتے پوچھیں گے بول ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، دنیا میں کیا بولتا تھا ان کے تعلق سے؟
وہی بول. تو دنیا میں نبی کے تعلق سے جس کا جو عقیدہ ہوگا وہی عقیدہ قبر کے اندر نکلے گا زبان سے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں نبی کو مردہ سمجھتا تھا, دنیا میں نبی کو معاذ اللہ اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا, نبی کو گاؤں کا چودھری سمجھتا تھا, نبی کو پوسٹ مین کا درجہ دیا تھا. اب قبر میں جانے کے بعد بولی نہیں بدل سکے گا, بلکہ جو بولی دنیا میں بولا کرتا تھا وہی بولی قبر کے اندر بھی نکلا کرے گی اسی کی زبان سے. اور فرشتے اور اللہ کے حکم سے وہی کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ انہیں اذن اور حکم عطا فرمائے گا. تو ایمان والا جو ہوگا, عاشق رسول جو ہوگا, اپنے آقا و مولا کو جب قبر میں آتا ہوا دیکھے گا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے مسلمانوں حکم ہے کہ جب کسی مسلمان کا جنازہ جا رہا ہو, اگرچہ کہ وہ پاپی ہے, گناہگار ہے, شرابی کبابی ہے, لیکن ہے مسلمان, گناہ معاف کرنا وہ اللہ کی مرضی کی بات ہے نا. وہ غفور الرحیم ہے, وہ چاہے تو ایک پل میں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے, اس کی مرضی کی بات ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اللہ جسے چاہے معاف کرے, جسے چاہے عذاب دے. تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ مسلمان اگر ہے, ایمان والا اگر ہے, یعنی مطلب گستاخ رسول نہ ہو, رسول کو اپنا جیسا بشر کہنے والا نہ ہو, رسول کو مر کے مٹی میں مل گیا کہنے والا نہ ہو, رسول کے علم غیب کا انکار کرنے والا نہ ہو, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا انکار کرنے والا نہ ہو. یعنی گویا حضور کی شفاعت کا جو انکار کیا وہ گستاخ رسول ہے, جو حضور کے علم غیب کا انکار کیا وہ گستاخ رسول ہے, جو حضور کے حیات النبی ہونے کا انکار کیا وہ گستاخ رسول ہے, جو حضور کے اختیارات کا انکار کیا وہ گستاخ رسول ہے. عزیزان ملت, اصل مسئلہ فاتحہ درود کا نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے ہم نبی کو مختار مانتے ہیں, وہ وہابی نبی کو مردہ مجبور مانتے ہیں. ہم نبی کو مالک و مختار مانتے ہیں, اور وہ لکھتا ہے کتاب میں اپنی وہابی کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے, کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے, جبکہ اللہ تعالی خالق کل اور میرے مصطفیٰ مالک کل. اللہ خالق کل ہے, میرے مصطفیٰ مالک کل ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. میرے آقا و مولا کو مجبور نہ سمجھنا, میرے آقا و مولا کو ان پڑھ نہ سمجھنا, میرے آقا و مولا کو جاہل نہ سمجھنا, میرے آقا و مولا کو علم غیب نہ جاننے والا نہ سمجھنا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اختیارات بھی دیا ہے, طاقتیں بھی دی ہیں, قوتیں بھی دی ہیں, علم بھی عطا کیا ہے. ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ کائنات میں ایسا علم والا اور دوسرا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا, آپ کو پڑھا دیا, آپ کو بتا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کو علم کی دولت سے نواز دیا. آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ رمضان المبارک میں جو قرآن ہمارے آقا پر نازل کیا گیا وہ ہمارے آقا پر تو نازل ہوا, ہم پر آپ پر تو نازل نہیں کیا گیا قرآن. نبی رحمت پر قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن کے تعلق سے آپ کو یقین ہے, اور ہر فرقے والا بولتا ہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت و فرقے سے ہو, ہر جماعت و ہر فرقے والا اس بات پر یقین کرتا ہے کہ قرآن اللہ کے علم کا ایک بحر ذخار ہے, اللہ کے علم کا سمندر ہے قرآن. سب مانتے ہیں, کسی کو انکار نہیں ہے, ادھر والے بھی ادھر والے بھی. سب کا اتفاق ہے کہ قرآن اللہ کے علم کا ایک سمندر ہے.
اور اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا